اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، رجو علم کثیر ہے یا غوث المدد، رجو علم کثیر ہے یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم کیسے جی رہے ہیں تم سے کیا کہیں، ہم کیسے جی رہے ہیں تم سے کیا کہیں، ہم گئے علم کے تیر ہیں، ہم گئے علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، ہم ہیں علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، کیا یہ علم کے تیر ہیں، کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، تیرے ہی ہاتھ لاج گیا پیر دستگیر، تیرے ہی ہاتھ لاج گیا پیر دستگیر، تیرے ہی ہاتھ لاج گیا پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہیں، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، ادفع شرار شرن یا غوثنا الابر، ادفع شرار شرن یا غوثنا الابر، شر کے شرر خطیر ہیں، شر کے شرر خطیر ہیں یا غوث المدد، شر کے شرر خطیر ہیں یا
یا غوث المدد کس دل سے ہو بیان بیدار ظالماں کس دل سے ہو بیان بیدار ظالماں کس دل سے ہو بیان بیدار ظالماں ظالم بڑے شریر ظالم بڑے شریر یا غوث المدد ظالم بڑے شریر ہیں یا غوث المدد اہل صفا نے پائی تم سے رہے صفا سب تم سے مستنیر ہیں یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو یا غوث صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں یا غوث دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بہت نیر ہے کہتے یہ بہت نیر یا غوث المدد کہتے یہ بہت نیر ہے یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو یا غوث صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد پیروں کے یا پیر ہیں یا غوث المدد رضا کے کام اور رک جائے حاشا رضا کے کام اور رک جائے حاشا تیرا سائل ہے تو باذل ہے یا غوث حضور سرکار غوث پاک عبد القادر غیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یکم یعنی 1 رمضان المبارک ہجری 470 میں پیدا ہوئے اور پورے دن دودھ نہیں پیا جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو ماں کا دودھ پیا یعنی پیدا ہوتے ہی رمضان کا پہلا روزہ رکھا غوث اعظم متقی ہے ہر آن میں غوث اعظم متقی ہے ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی ماہ رمضان میں خلاصہ یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوتے ہی علم ہوا کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور وہابی نجدی دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے 40 سال تک ان پڑھ تھے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان تمام وہابی نجدی دیوبندیوں کو تباہ و برباد فرما دے
اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے شہزادے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بات کو مکمل کرتے ہوئے چند منٹوں میں تاکہ یہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے۔ امام حسن کے کئی بیٹے ہیں لیکن دو بیٹے بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت زید، ایک حسن مصنع۔ حضرت زید جو ہے یہ حضرت داتا صاحب کے دادا ہیں اور حسن مصنع جو ہے یہ غوث پاک کے دادا ہیں، کیونکہ حضرت داتا صاحب بھی حسنی سید ہیں اور غوث اعظم بھی حسنی سید ہیں، تو یہ دونوں جا کر اوپر سے تیازات ہو جاتے ہیں سگے، کیونکہ حضرت امام حسن کے دو بیٹے امام حسن، ان کے دو شہزادے حضرت زید، حضرت حسن مصنع۔ حضرت زید سے 8ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت داتا صاحب اور حضرت حسن مصنع سے 10ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت غوث اعظم۔ حضرت حسن مصنع جو ہیں، حسن مصنع ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہو بہو اپنے والد کی طرح تھے، چہرہ ان کا بالکل حضور کی طرح تھا، کیونکہ امام حسن دکھتے ہی حضور کی طرح تھے، جیسے جامع ترمذی نے مولا علی نے خود فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ میرا بڑا بیٹا حسن بالکل اپنی نانا کی طرح تھا، اور حسن مصنع جو ان کے بیٹے یہ ہو بہو اپنے ابو کی طرح تھے۔ سن لیجیے، مصنع بمعنی سیکنڈ، جونیئر جس کو کہتے ہیں اب اردو، حسن مصنع۔ ان کی شادی کس سے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی فاطمہ بنت حسین سے۔ حضرت حسین اپنے اس بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے اور خود آپ نے کہا حسن مصنع سے کہ میرے لاڈلے بھتیجے، میری 3 بیٹیاں ہیں، تو جس سے کہے گا میں تیرا نکاح کروں گا۔ حسن مصنع کہتے ہیں میں چچے جان کے سامنے حیا کر گیا، سید الشہداء امام حسین کے سامنے مجھے شرم آئی اور میں نے سر مبارک کو جھکا لیا، تو سیدنا حسین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کی کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ جو ہے جو کربلا میں تھی سیدہ سکینہ کے ساتھ، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اپنی ماں کے نام پر رکھا کیونکہ یہ دکھتی بھی میری ماں کی طرح ہے اور عمل میں بھی میری ماں کی طرح ہے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین کا نکاح ہوا حسن مصنع سے، ان سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ محض۔ عبداللہ محض ان کو اس لیے کہا جاتا ہے خالص کیونکہ ان کی والدہ حضرت حسین کی بیٹی ہیں اور والد جو ہے وہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، خالص حسن مصنع اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین سے پیدا ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ محض۔ اب اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا حسن مصنع سے۔ حسن مصنع جوانی میں انتقال کر گئے، جب ان کا انتقال ہوا حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوہ ہو گئی، تو ان کی شادی ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کی پوتے عبداللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اب دیکھیے غوث اعظم کا نسب حسنی حسینی کے ساتھ عثمانی بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جب عبداللہ جو ہیں جو حضرت عبداللہ محض کے سوتیلے باپ ہیں اور فاطمہ بنت حسین کے دوسرے شوہر ہیں حسن مصنع کے انتقال کے بعد، یہ عبداللہ جو ہیں ان کی امی کا نام ہے سیدہ حفصہ، ان کو کہتے ہیں حفصہ، کہتے ہیں حفصہ، وہ بیٹی ہیں، وہ پوتی ہے فاروق اعظم کے، عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہے، تو یہاں سے حضرت غوث اعظم کا نسب فاروقی بھی ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں علوی تو تھا لیکن اس نسبت سے عثمانی اور اس نسبت سے فاروقی۔ اب آ جائیے صدیقی کیسے بنتا ہے۔ غوث اعظم کے والد صاحب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ، ان کی جو امی ہے، یعنی غوث پاک کی امی نہیں، آپ کی دادی جان سیدہ ام سلمہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن ان کی اولاد میں سے ہے۔ میں حیران ہوں، آپ دیکھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ نسب کو دیکھیں گے تو بیک وقت وہ حسنی حسینی بھی ہے، فاروقی بھی ہے، عثمانی بھی ہے اور صدیقی بھی ہے۔ یہ میں بہت یونیک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ایسا نسب کے جو چاروں سلسلوں کے ساتھ جا کر مل جائے اپنی نسبتوں کے ساتھ، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یوں ہے کہ جو فیضان سیرہ مصطفیٰ پر اترا، وہ دریا جو سرکار کے سینے پر فیض کا تھا وہ 4 نہروں میں تقسیم ہوا، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، اور وہ چاروں نہریں بیک وقت جس کے سینے پر آ کر گری وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجرے کا امتیاز ہے۔ اور آخری بات یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، حضرت سیدنا غوث اعظم کی امی جان سیدہ فاطمہ یہ حسینی ہے۔ یہ تو میں نے والد کی طرف سے نسب ذکر کیا کہ آپ والد کی طرف سے حسنی، حسینی، فاروقی، عثمانی چاروں خلیفہ کی اولاد بن جاتے ہیں کیونکہ دادیاں اور نانیوں کے رشتے سے۔
جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بعد میں ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان سیدہ فاطمہ ہے، یہ مولا علی رضا کی بیٹی ہیں۔ مولا علی رضا حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے، یعنی اوپر جا کر 4-5 سلسلوں کے بعد یہ حضرت مولا علی رضا کی بیٹی بنتی ہے۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ جو مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے، ان کا عرس ہم بار بار کرتے ہیں۔ سرکار موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ حضرت مولا علی رضا وہ ہیں جنہوں نے حضرت معروف کرخی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ حضرت سری سختی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ حضرت مولا علی رضا وہ عظیم ہستی ہے جن کے گھر کے دھوبی کا نام حضرت معروف کرخی تھا۔ تو آپ اندازے لگائیے جن کے گھر میں جھاڑو لگانے والا معروف کرخی ہو تو حضرت مولا علی رضا کی شان کتنی بلند ہو۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے ہیں، لیکن 2 بیٹوں کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک محمد، ایک ابراہیم۔ یہ محمد جواد جو ہیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان سیدہ فاطمہ کے دادا بنتے ہیں، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ جو ماں ہے غوث اعظم کی، ان کے جد اعلیٰ اوپر بن رہے ہیں حضرت محمد جواد۔ محمد جواد کے چھوٹے بھائی ابراہیم یہ حضرت غریب نواز کے دادا ہے۔ غریب نواز کا رشتہ جا کر حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا کے۔ حضرت غوث اعظم کے نانا کا رشتہ جا کر اپنی والدہ کی طرف سے جا کر نانا کا رشتہ جو ہے وہ حضرت محمد جواد سے جڑتا ہے اور وہ مولا امام علی رضا کے گویا کے شہزادے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے پیارے طریقے سے قدرت نے گویا کہ ان دانوں کو پرو کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو کیا۔ تو آپ کا شجرہ پڑھ کر ہی بندہ اس بات کی طرف متعجب ہو جاتا ہے، واقعی میں جس کے خاندان کا اہتمام ایسا کیا ہو وہ بندہ دستگیر اور غوث اعظم نہ بنے تو کون غوث اعظم بنے۔ تو آج کے درس سرکار فرما احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد وحب الصلاۃ الی اللہ تعالی صلاۃ الداؤد۔ اللہ کو پسندیدہ اگر کوئی روزہ ہے تو روزہ داؤد ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی آیا، کہتے غیر اللہ کی طرف کوئی نسبت ہو جائے نا تو چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہاں صلاۃ الداؤد ہے، صلاۃ اللہ نہیں کہا، صیام الداؤد ہے، صیام اللہ نہیں کہا۔ تو یہاں روزے کی نسبت حضرت داؤد کی طرف ہے۔ کہنے لگے تو تعارف کے لیے، تو میں نے کہا میں بھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نسبت تعارف ہی کے لیے ہوتی ہے کہ یہ 11ویں شریف ہے، یہ 12ویں شریف ہے، یہ تعارف کی ہے۔ جو نسبت اللہ کے ساتھ ہے وہ تو تعبدی ہے، وہ تو نسبت ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہاں جہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ غوث پاک کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو یہ تعارفی ہے کہ ہے تو اللہ کے لیے، لیکن ثواب اور اجر اور تاریخ غوث اعظم کے ساتھ ہے، تو لہذا اس لیے تو یہ نسبت یہاں پر دی ہے کہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد، پسندیدہ روزہ اللہ کے قریب جو ہے وہ روزہ داؤد ہے، پسندیدہ نماز اللہ کے قریب ہے تو وہ نماز داؤد ہے، نماز داؤد۔ اب دیکھیں نماز داؤد یا نماز اللہ، کہتے یہ نیازیں تو اللہ کی ہوتی، تو میں نے کہا روزے کس کے ہوتے ہیں؟ کہتے یہ آپ نے کیسے کہتے غوث پاک کی نیاز اور داتا صاحب کی نیاز اور بابا فرید کی نیاز، امام جعفر صادق کی نیاز تو امام حسین کی نیاز، نیازیں تو اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نمازیں آپ کی ہوتی ہیں پھر؟ معاذ اللہ، نمازیں بھی تو اللہ کی ہوتی ہیں نا، روزے بھی اللہ کے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حضور کہہ رہے ہیں روزہ داؤد، داؤد کا روزہ، داؤد کی نماز، نماز داؤد کی کیسے ہوگی؟ نماز تو اللہ کی ہوگی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں نسبت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نسبت مجازی تعارف انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے۔ تو غوث پاک کی نیاز انٹروڈکشن کے لیے کہ ثواب ان کو پہنچے، تعبدی نسبت تو اللہ کی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا اتنا توسع رکھنا چاہیے۔ حضرت امام ذہبی یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خود اپنے وقت کے قدوہ یعنی مقتدا ہیں، امام ہیں، پورا مکتب ہیں۔ حضرت امام ذہبی غوث پاک کو کن لقب سے یاد کرتا ہے؟ شیخ، بہت بڑے استاذ، الامام امت کے مقتدا امام، الزاہد دنیا سے لاپرواہ اور صرف اللہ رب العالمین کی طالب، العارف روحانیت کا امام، العارف دین کی باریکیوں کو اور اللہ رسول کے صحابہ کرام اور دین کے مقصد کو جاننے والا، اور العارف اگر اس کو تصوف کی اصطلاح میں لیں اور بات بھی یہاں سمجھ میں آتی ہے، العارف کا معنی یہ ہے کہ وہ جسے اللہ نے عرفان دین کا عطا کیا ہو، روحانیت عطا کی ہو، اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہو جس کی دعائیں قبول ہوتی ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا محبوب بنایا ہو کہ وہ جو کہتا ہو اللہ اسے قبول کرتا ہو، وہ اللہ کی مرضی کو جانتا ہو، اللہ کی ناراضگی کو جانتا ہو، اس کو اللہ نے لوگوں کے دلوں پر واقف کر دیا ہو۔ تو یہ علامہ
ذہبی رحمت اللہ علیہ 754 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. یہ غوث پاک کے بارے میں لکھتے ہیں, فرمایا غوث پاک عارف ہیں, الشیخ الامام العالم الزاہد القدوہ. قدوہ کہتے ہیں مقتدا کو, مرشد کو. قدوہ جس کی اتباع کی جاتی ہے, جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور جس کے ذریعے لوگ دین کو سمجھتے ہیں. تو فرمایا القدوہ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے جتنے مرشد اور ہادی تھے ان کے آپ امام و سردار تھے. فرمایا شیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ. آج کہتے ہیں شیخ الاسلام. شیخ الاسلام, اسلام کے بڑے بزرگوں میں اور اسلام کے بڑے مقتداؤں میں, اماموں میں, جن کے ذریعے اسلام پہچانا جائے, ان میں ایک شخصیت اپنے دور کے اندر کہتے ہیں وہ غوث اعظم ہے. آگے کیا جملہ کہتے ہیں ذرا غور کرنا. فرماتے علم الاولیاء, اولیاء کی پہچان اور اولیاء کا نشان. یعنی کہنے کا مقصد کیا؟ علم الاولیاء. علم نام کو بھی کہتے ہیں, علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں, علم نشان کو بھی کہتے ہیں. کہنے کا کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ ولی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. کہتے یہ علم الاولیاء ہے کہ جب بھی ولی کا نام آئے تو ذہن میں ان کا نام آ جاتا ہے. زبان سے جب ولی کا نام آئے تو ذہن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا رضی اللہ عنہ. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ الذہبی لکھ رہے ہیں الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین. یہ ہم نے نہیں بنائے, دیکھیں لکھتے محی الدین, دین کو زندہ کرنے والا. یہ میرے سامنے سورہ علم النبلاء موجود ہے. آپ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر ابو محمد ابن عبداللہ الجیلی الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ الجیلی حنبلی شیخ بغداد مولدہ بجیلان. آپ جیلان میں پیدا ہوئے فی سنت 71 و400 471 ہجری. آپ نے یہ لکھا 471 ہجری میں آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیلان میں پیدا ہوئے. کہ غوث اعظم کے فیضان, آپ کے سینہ مبارکہ سے نکلنے والی وہ سنت اور سرکار کے فیضان کی وہ نہر, اس کی نالیاں کہاں تک پہنچی, وہ پانی کہاں تک پہنچا, کہاں تک اس نے سیراب کیا. تو امام احمد رضا کہتے ہیں آج بھی تم دیکھ لو کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. ہاں ولایت کی یہی چیزیں ہیں. اسلام کو انہوں نے پھیلایا, اسلام کو انہوں نے باقی رکھا, اسلام کو انہی سے طاقت ملی. کون سی طاقت؟ فرمایا مزرعے چشت و بخاراؤ عراق و عجبے. چاہے سید میرے آقا باؤل حق نشبند ہو کہ جنہوں نے یوں سمجھیے کہ 35 سے 40% لوگوں کو اسلام کی طرف لایا. فرمایا چاہے چشت ہو جہاں غریب نواز ہیں ان کو لئیے, 35-40% ان کا حصہ ہے. فرمایا جن کے ذریعہ آج اسلام کا پورا نتیجہ, جن کی محنتوں اور جن کے شعر, جن کے حصص کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فرمایا مزرع عربی زبان میں کہتے ہیں کھیت کو. اور کھیت کب پھل دیتی ہے, اناج دیتی ہے, جب اس پر بارش ہو جائے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں چاہے وہ کھیت بخارا کی ہو جہاں امام الاولیاء نشبند سلسلے کا امام حضور میرے آقا محی الدین سید باؤل حق نشبند رحمہ اللہ تعالی, پورا رشیا, پورا افغانستان, پورا خراسان ان سے فیض یافتہ ہے. سلسلہ ان کے غلاموں میں 8 سے 9 درجے بعد جا کر امام ربانی جیسا بندہ پیدا ہوتا ہے. جن کے غلاموں میں حضرت علاء الدین اتار, جن کے غلاموں میں مولانا یعقوب چرخی, جن کے غلاموں میں مولانا عبید اللہ احرار, ان کے غلام مولانا عبد الرحمن جامی, ادھر شیخ احمد سرہندی, حضرت خواجہ باقی باللہ. یہ ایک ہے وہ جس کو فیضان غوث اعظم سے پہنچا. تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مزرعے چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر. عراق کی طرف اشارہ کیا شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرف, شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرف اشارہ فرمایا دیکھیں وہ ان کو طرف توجہ کرے. شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے چاچا سے مرید ہیں, حضور سیدنا ابو نجیب
جن کو نجیب بھی کہا جاتا ہے، نجیب، یہ خلیفہ ہیں حضرت غوث اعظم کے، خلیفہ ہیں، اور بچپن میں ہاتھ پکڑ کر شیخ شہاب الدین سہرورد کو وہاں لے آئے تھے۔ اس وقت پاکستان کے اندر سلسلہ سہروردیہ کا سب سے بڑا دروازہ ملتان مقدسہ میں حضور شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ہے۔ سیدنا بہاؤالدین زکریا نے 4000 مشائخ کے پاس گئے، استاذوں کے پاس گئے، خود بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور جید عالم تھے، لیکن جس کے پاس جا کر آپ کی پیاس بجھی وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہرورد ہیں، اور شیخ سہرورد جس کے پاؤں کو چومتے ہیں وہ غوث اعظم۔ یہ مقام سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے، تو آپ اگر غوث اعظم کا شجرہ مبارک دیکھیں، استاذوں کو دیکھیں، شاگردوں کو دیکھیں، ان کے مریدوں کو دیکھیں، نظرائے چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر، کون سی کشت یعنی کون سی مٹی ایسی ہے اس کھیت کی جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ آپ جائیے سہروردی کھیتیں اگر آج ہری بھری ہے تو اس پر جھالا برسا ہے تو غوث اعظم کا برسا ہے۔ چشتی کھیتیں اگر آج روحانیت کے پھل بانٹ رہی ہے، وارث پاک جیسے لوگوں کو پیدا کر رہی ہے، بختیار کاکی، بابا فرید، خواجہ نظام الدین اولیاء ہمارے آقا، ایسے لوگ جس کھیت کے پھل بنے اس کھیت کا پانی کتنا صاف ہوگا۔ فرمایا راج کس مزرعے چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا۔ تو یہ سرکار غوث اعظم کی آفاقیت ہے۔ یہ غنیۃ الطالبین ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے جناب قدیمی کتب خانے کی، اس کا صفحہ نمبر 340 ہے۔ غوث اعظم ایک آیت نقل کرتے ہیں، فصل قال اللہ تعالیٰ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ یہ سورہ قصص کی آیت پڑھ رہے ہیں غوث اعظم، سورہ قصص کی آیت نمبر 68، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ تمہارا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ پیدا بھی وہی کرتا ہے اور جن کو پیدا کرتا ہے ان میں سے چن بھی لیتا ہے۔ اب اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں آیت کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، پیدا اس نے ہزاروں کو کیا لیکن پسند صرف 2 کو کر لیا۔ فرض کیجئے، فرمایا وَيَخْتَارُ، وہ جس کو چاہتا پسند کرتا ہے۔ غوث پاک اس کے نیچے لکھتے ہیں، فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ ایک لکھتے ہیں وَاخْتَارَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اللہ نے پسند کیا ہے نبیوں کو، اور ان نبیوں میں 4 4 کو، سارے نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَاخْتَارَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ 4، پھر ان سب میں سے پیدا سب کو کیا، پسند کر لیا 4 کو۔ فرماتے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ محمدًا ثم اختار منہم محمدا، فرمایا سارے نبیوں کو، کیسا سمجھاتے ہیں دیکھیں، فرماتے سارے نبیوں کو پیدا اللہ نے کیا، چن لیا 4 کو، ان 4 میں سب کے اوپر چن لیا محمد کو۔ توجہ، آگے کیا کہتا سنیے، فرمایا وَاخْتَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ 4، سارے صحابہ کو پیدا کیا، ان میں سے 4 کو پکڑا، 4 کو پسند کیا۔ دیکھیں غوث پاک کیا لکھ رہے ہیں، یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ہمارے پر دانت چبانے کی بجائے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، دوبارہ پڑھیے اس چیز کو۔ کہتے ہیں جی حق 4 یار کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ غوث پاک کا عقیدہ کیا؟ فرمایا وَاخْتَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ 4، سارے صحابہ میں سے 4 کو پسند کیا۔ اب بولنا سب یار، سب یار تو ہے، کون منع کرتا ہے، لیکن جو 4 ہے تو 4 سے سب کی نفی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے، لیکن اس کی خصوصیت جو علماء لکھتے ہیں، فرمایا وَاخْتَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ 4، ہمیں غصہ کرنے کی بجائے زبان کے بارے میں فرشتے لکھتے ہیں، ایک غلط بات ہو رہی ہے لیکن تم اس کی محبت میں پھر بھی کہہ رہے ہو اور گالیاں ہمیں دے رہے ہو کہ صحیح کر رہا ہے، تو گالی تو تم نے ہمیں دے دی، برا تو کہہ دیا، لیکن تیرے فرشتے نے لکھ دیا، اس کا حساب قبر کے اندر ہوگا۔ ایک تو غلط ہونا، پھر غلط بندے کو ساری طاقت اس کے پڑھنے میں ڈال دینا تاکہ وہ طاقت پا کر غلط کو رائج کر دے، یہ کتنی بڑی غداری اسلام کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا وَاخْتَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ 4، سارے صحابہ میں 4 کو چنا، ابا بکر عمر و عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، پھر کیا فرماتا ثم اختار منہم ابا بکر، پھر ان 4 میں سے ابو بکر کو چن لیا۔
اب میں فتاوی افریقہ میں دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ کیا جس طرح اذان میں نام چوما جاتا ہے، اذان میں نام چوما جاتا ہے جناب سید عالم کا، تو اگر کوئی غوث اعظم کا نام چوم لے، اذان میں سرکار دو عالم کا نام چوما جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت سرکار کے نام نامی اس میں گرامی پر علامہ شامی نے لکھا یہ مستحب ہے، عمل حضرت ابوبکر صدیق تک جاتا ہے۔ ایسی ضمناً پوچھا گیا کہ کیا غوث اعظم کا نام بھی جب آ جائے تو انگوٹھا چوم لینا چاہیے؟ فتاوی افریقہ اٹھا کر دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے سطر کے سطر اس کے جواز پر مرتب فرمایا کہ جہاں نام حضور سیدنا غوث اعظم کا آیا، کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ یہ جو مشہور ہے کہ 11 سال کا ڈوبا بیڑا پار، غوث اعظم نے 11 سال کی کشتی ڈوبی ہوئی، ایک عورت کی فریاد پر، اس کے کہنے پر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور اللہ رب العالمین نے کشتی کو اسی طرح نکال دیا اور سارے لوگ اسی طرح زندہ رہے۔ پوچھا گیا یہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے، جو اپنے وقت کا سب سے محتاط مفتی ہے، جس کے قلم میں مبالغہ نہیں ہے، محتاط ہے شریعت کی اس سیدھی لائن پر چلنے والا محقق، جس کے فتاوے العطایا مصطفیہ آج بھی موجود ہے میرے دوستوں۔ آج آپ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف، اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 11 سال کا ڈوبا پیرا پار آپ نے کیا، یہ کسی کتاب میں آیا؟ تو آپ فرماتے فقیر کی نظر سے تو کہیں نہیں گزرا، لیکن غوث اعظم کی کرامات سے یہ بعید بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں نے کسی کتاب میں پڑھا تو نہیں، لیکن غوث اعظم کو خدا نے یہ شانیں دی تھی کہ یقیناً اللہ آپ کے ہاتھوں پر مردوں کو جلاتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ میتوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی میں صرف بتا رہا ہوں اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے امام کس طرح غوث اعظم کے سامنے ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں۔ اور ان کے فقہ کی سب سے بڑی کتاب المغنی ہے، جو متداول ہے زیادہ، اور بھی بہت ساری کتابیں، مغنی ہے۔ یہ بڑا احسان کیا اس کتاب کے مصنف نے فقہ حنبلی پر۔ اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو فقہ حنبلی کے پاس کوئی ایسا مشہور انسائکلوپیڈیا نہیں تھا امام احمد کی تعلیم پر فقہ کے اعتبار سے۔ وہ کتاب لکھی ہے علامہ موافق الدین ابن قدامہ نے، علامہ موافق الدین ابن قدامہ نے المغنی۔ آپ بتائیے کتنا بڑا آدمی ہوگا جس نے فقہ حنبلی پر اتنا بڑا کام کیا۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں غوث پاک کون ہے؟ میں نے کہا میں تو بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں، میں کیا بتا سکوں گا غوث پاک کون ہے، لیکن ان کی بارگاہ سے استفادہ جنہوں نے کیا نا، ان کو دیکھ کر میں تو جھوم پڑا اور میں نے کہا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے مولا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے مولا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ صاحب مغنی علامہ موافق الدین ابن قدامہ، یہ غوث اعظم کے شاگرد ہیں، یہ غوث اعظم کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے غوث اعظم سے 2 سال کے لگ بھگ علم حاصل کیا۔ علامہ موافق الدین ابن قدامہ جو اپنے وقت کا خود ایک مکتب ہے، ایک زمانہ ہے، ایک انجمن ہے، اور وہ غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علامہ موافق الدین ابن قدامہ کہتے ہیں ما رأیت احدا یعظم من اجل دینی اکثر منہ۔ موافق الدین ابن قدامہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے، وہ حدیث کے امام، فقہ کے امام، وہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے کسی بندے کی تعظیم دین کی خاطر ہوتی ہو، کسی بندے کی تعظیم دین کی وجہ سے ہوتی ہو اور وہ غوث پاک سے بڑا ہو، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا میں نے اپنی زندگی میں دین کے رشتے سے، دین کے واسطے سے امت کو سب سے زیادہ تعظیم کرتے ہوئے صرف شیخ عبد القادر جیلانی، یہ اللہ میں نعرہ تکبیر، خدا من نعرہ رسالت۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں موجود ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بڑھنے لگی، آپ نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ پر لٹا دیا جہاں زمزم کا کنواں ہے، اور وہاں سے نکل کر جیسی سیدہ مروہ کی پہاڑ، صفا کی پہاڑی کی طرف آئی، اور صفا کی طرف آپ نے توجہ کی کہ دور دور تو کوئی انسان نظر آ جائے اور میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر لوں۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو آپ آئی، چلتے ہوئے آئی۔ جب شدت ممتا بڑی تو آپ نے اس جگہ جو آج میلین حضرین جو ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں، وہ جگہ کو متعین کرتی ہے کہ جہاں پر حضرت سیدہ حاجرہ کی شدت
ممتا بڑھ گئی اور حضرت اسماعیل کو بلکتا ہوا دیکھ کر آپ وہاں سے بھاگنا شروع ہوئی. جب آپ نے دوڑنا شروع کیا تو عورت ذات تھی, کتنا بھاگتی, تھوڑا دوڑی اور پھر تھکن, پھر رک گئی, پھر آپ مروا کی طرف چلی. تو بخاری شریف میں آتا ہے کتاب الانبیاء کے اندر کہ جب آپ 7واں پھیرا لے رہی تھی اور جب وہ دوڑنے کی بات آئی تو جب آپ میلان اخترین جو آج جگہ ہے اس جگہ پر جو سیدہ پہنچی ہے, تو عمرہ کرنے والوں, حج کرنے والوں, یہ حدیث وہاں یاد رکھنا, جیسے سیدہ پہنچتی ہے بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ کو فضا میں حضرت جبرائیل کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی. تم تو نام نہاد توحید کی طرف, وہ تو واقعی میں موحدہ تھی, وہ یقینی موحدہ تھی. اللہ پر ایسا توکل و بھروسہ تھا کہ بیاب ہو گیا علاقے کے اندر آپ بس گئی, غیر ذی زرع علاقے کے اندر آپ رک گئی اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کے رکھی ہوئی ہیں. ان کی توحید میں کیا فرق ہو سکتا ہے, ان کی توحید میں کیا شک ہو سکتا ہے معاذ اللہ. سیدہ کے بارے میں بخاری میں آتا ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ مروہ اور صفا کے درمیان کھڑی تھی تو جبریل کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی. تو سیدہ نے جبریل کو مخاطب کیسے کیا, او جی اللہ دے گا, اللہ دے گا. اس نے کہا لڈو خود نہیں گرے گا, کسی کو سہارا بنانا پڑے گا, کسی کو سبب بنانا پڑے گا. جیسا تو خود نہیں آیا یہ بات کرنے دنیا کے اندر, سبب کے ذریعے آیا, تو لہذا ہر عالم میں اسباب سبب ہے. تو سیدہ کا لب و لہجہ دیکھیے آپ, جب جبریل کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی, یہ ندا بالغیب تھی, یہ استمداد بالغیب تھی, اس لیے کہ جبریل نظر نہیں آ رہے تھے. بولے جبریل نظر نہیں آ رہے تھے, پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی. سیدہ نے سر اٹھا کر کیا کہا, اغث. بخاری شریف اغث, علماء بیٹھے ہیں, غوث کو اگر مصدر کہیں تو اغث جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے, اور یہ تو جناب شدت مطالبے کے لیے ہے, شدت طلب کے لیے ہے. سیدہ جبریل کی طرف اشارہ کر کے کہتی جو جبریل نظر نہیں آ رہے لیکن پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی ہے. سیدہ کے دل نے کہا کوئی نہ کوئی ہو, رب کی مدد لے کر آیا ضرور, میری ممتا اور میری محنت رنگ ضرور لائی ہے, اور رب نے مدد بھیجی ہے لیکن کسی کے ذریعے. بولو نا سبحان اللہ, کسی کے ذریعے بھیجی, ڈائریکٹ نہیں آتی, انڈائریکٹ آتی ہے. فرمایا رب کی مدد آئی ہے, لایا کوئی ضرور ہے. تو فضا میں انگلی اٹھا کر فرمایا اغث ان کان عندک خیرا, اے مددگار میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب سیدہ نے اغث کہا ہوگا تو جبریل کو غوث کہا ہوگا, کیونکہ جبریل غوث ہوئے تو یہ اغث ہوا. علامہ صاحب, جبریل غوث ہوئے تب تو اغث کہا, اگر وہ غوث تھے نہیں تو اغث کیسے؟ کیونکہ جبریل کیونکہ اغث کا معنی ہے تو میری مدد کر. اگر جبریل فریاد رس اور مددگار تھے نہیں تو ان سے مدد کیسی مانگی گئی؟ اور اگر مدد مانگنا شرک تھا تو سیدہ کے بارے میں معاذ اللہ یہ غلیظ زبان کوئی نہیں کہہ سکتا. تو سیدہ جبریل کی طرف, جو جبریل نظر بھی نہیں آ رہے لیکن اشارہ فرما رہی ہے, پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے آہٹ بن گئی اور اشارہ ہو گیا میری مدد آ گئی ہے, اور جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں اغث, اے مددگار میری مدد کر, اے مددگار میری مدد کر. ان کان عندک خیرا, اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے. اور یہ مدد بھی فوق الاسباب ہے, یہ مطالبہ بھی فوق الاسباب کا ہے, یہ مدد بھی اسبابی طور پر نہیں ہے. اس لیے اب کیا ہو سکتا ہے, اور یہ فوق الاسباب مدد تھی کہ جبریل وہاں سے گئے اور پر زمین پر مارا تو چشمہ نکل پڑا. اور اسبابی طور پر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پرندہ زمین میں پر مارے اور چشمہ نکل آئے, کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو جبریل نے جو پر مارا ہے اور سیدہ نے جس شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ اغث ان کان عندک خیرا, اے مددگار میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے, یہ کہنا تھا کہ جبریل سیدھا پہنچے اور حضرت سیدنا اسماعیل کے ریڑیاں جہاں وہ رگڑ رہے تھے وہی اپنا پر لگایا تو چشمہ جاری ہو گیا. میں پوچھتا ہوں اب آؤ مجھے بتاؤ پھر اس کا جواب. لوگ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے شاہ جی یہ نام کیوں لے لیے؟ میں نے کہا جو سیدہ کو مشرکہ کہے تو اس کو میں چھوڑ دوں؟ جو سباد اعظم کو مشرک کہہ دے میں اسے چھوڑ دوں؟ آپ کے دل میں میرے خیال میں پھر کسی کی محبت نہیں ہوگی, مال کی محبت ہوگی. اور اگر واقعی میں اللہ والوں کی محبت ہے تو میرے جملے آپ کو سخت کبھی نہیں لگیں گے, اس لیے کہ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے تو آپ آستینے چڑھا لیتے ہیں. سیدہ کی عظمت اور توحید پر کوئی شک چڑھے تو اس کے تو دانت توڑ دینے چاہیے. ایسے موحدین اور ایسے موحد اور ایسے موحدہ کہ جب وہ اللہ سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں کسی واسطے کو ڈھونڈتے ہیں. مولا ابھی تک کوئی واسطہ نہیں آیا, اور وہ جانتے مدد ڈائریکٹ نہیں آئے گی, واسطے سے ہی آئے گی. ڈائریکٹ
نہیں آئے گی، واسطے سے آئے گی. اور جب جبریل واسطہ بن کر آ گئے تو سیدہ نے رب کے لیے نہیں کہا، جبریل کے لیے کہا غص. رب کے لیے کہنا ہوتا تو کعبے کے پاس ہی کہہ دیتی، اور حقیقتاً یہ رب کے لیے ہی کہا ہے. اس لیے کہ ابھی شاہ صاحب سے میں نے پیش کیا کہ اگر کسی بندے سے، ولی سے، نبی سے اگر مدد مانگی جائے اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی مدد کا مظہر ہے، تو مدد اس سے نہیں، خدا ہی سے ہے، وہ خدا ہی سے ہے. تو سیدہ نے کہا غص ان کان عندک خیرا، میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بھلائی موجود ہے. تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہنا جائز نہیں تو جبریل کو غوث کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ اور جبریل علیہ السلام کو غوث کہہ سکتے ہیں تو پھر امت مصطفیٰ کے اولیاء بھی غوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک وصف کی اجازت مل گئی ہے. اور اہل اللہ کے لیے جس طرح جبریل کے لیے حدیثیں موجود ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی استمداد کے لیے ان کے اپنے دلائل موجود ہے اور حدیث موجود ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ڈائریکٹ کا عقیدہ ہی درست ہے. ڈائریکٹ کا عقیدہ قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہوا ہے، اور ڈائریکٹ کا عقیدہ اگر کہیں مذکور ہوا بھی ہے تو وہ تاثیر حقیقی کے اعتبار سے ہوا ہے، اور ملنے کے حوالے سے وہ ملے گا سبب کے ذریعے. لیکن خدا سبب کے ذریعے دے، وہ محتاج نہیں. یہ بھی بات میں کلیئر کر دوں. یہ کوئی کہے یہ تو تم نے خدا کو محتاج کر دیا. میں نے کہا ہمیشہ تم الٹا سوچتے ہو، سیدھا سوچو ذرا. اگر کسی نے یہ کہنا کہ سبب کے ذریعے اللہ دیتا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی کمزوری نہیں، ہماری کمزوری ہے. اللہ کی کوئی کمزوری نہیں، وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا. رب سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھو رب سے پوچھو. اس لیے کہ اب رب بغیر پانی کے بھی پیاس ختم کر سکتا تھا لیکن نہیں کرتا. رب جو ہے بغیر روٹی کے بھی بھوک کو ختم کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. رب بغیر انبیاء کے بھی کتابیں دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا. رب بغیر مصطفیٰ کے بھی لوگوں کو جنت میں ڈال سکتا ہے لیکن نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے. رب بغیر قرآن کو بھیجے ہوئے بھی ہدایت دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا. ٹھیک ہے. رب کریم سیدہ ہاجرہ کی مدد جبرائیل کے بغیر بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا تم پوچھو رب سے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو. اور اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں الحمدللہ میں کہ ہم ایجاد نہیں کرتے، ایجاد رب کرتا ہے. ہم تو مانتے ہیں. امام احمد رضا یہی کہتے ہیں کہ ایجاد ہم نہیں کرتے، ایجاد تو رب کرتا ہے، ہم تو مانتے ہیں. تو یہ رب نے ایجاد کیا ہے کہ دوں گا میں، دلواؤں گا اسباب کے ذریعے. کبھی وہ اسباب بارش میں بادل بن جائیں گے، کبھی تمہارے سکون کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بن جائیں گے، اور کبھی وہ بارش، وہ ہوا، وہ سورج کی گرمی اور چاند کی نرم روشنی پھلوں کے پکنے کے لیے اس کی مٹھاس کے سبب بن جائیں گے. کا سب میری طرف سے ہوگا لیکن ہوگا اسباب کے ذریعے. لیکن میں جب چاہوں تو اسباب کو معطل بھی کر سکتا ہوں کہ آگ کا کام ہے جلانے کا، لیکن جب ابراہیم گئے تو فرمایا جلانا نہیں. ابراہیم گئے تو فرمایا جلانا نہیں، جلانا نہیں. تو اسباب کو اس کی تاثیر سے معطل کر دے خدا، اس پر اللہ رب العالمین قادر ہے. یہ ہے توحید جو سنی پیش کرتے ہیں. الحمدللہ. امام نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے جامع الکرامات کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كَرَامَةٌ لِوَلِيِّ فَهُوَ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِيِّ فَكَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هِيَ كُلُّهَا مُعْجِزَاتٌ دَالَّةٌ عَلَى صِدْقِهِ وَصِحَّتِهِ دِينِهِ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ آپ نے مقدمے میں لکھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَمْ، جان لو اس بات کو کہ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كَرَامَةٌ لِوَلِيِّ، فرمایا کہ بے شک ولی کی ہر کرامت جو اس کے وجود سے جاری ہوتی ہے فَهُوَ مُعْجِزَةٌ لِنَبِيِّهِ، وہ دراصل اس کے نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے. نسیم الریاض کے نام سے. اب نسیم الریاض کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282 پر علامہ خفاجی علیہ رحمہ شرح نسیم الریاض کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، غور سے سنیے. اور یہی بات میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ہی بات آپ کے سامنے، کہ ولی کو جو کرامت ملتی ہے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اس پر میں نے ایک حوالہ یوسف نبہانی کا پیش کیا علیہ رحمہ، ایک ابن تیمیہ کا دیا. اب آئیے علامہ خفاجی علیہ رحمہ کا سنیے. وہ فرماتے ہیں اس بات کو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور معجزات کا جہاں ذکر کیا ہے قاضی ایاز علیہ رحمہ نے، تو معجزات ہی کے ضمن میں جہاں معجزات پر باب ہے وہیں پر علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات. ایک معجزہ جو قاضی ایاز نے لیا ہے اور علامہ خفاجی نے اس کو نقل کیا وہ یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو طیب و طاہر پیدا کیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم تو جسم، آپ کے کپڑے پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی.
بولیے محبت سے سبحان اللہ. سن رہے ہیں کہ حضور کو اللہ رب العالمین نے ایسا نفیس اور ایسا طاہر و مطہر پیدا فرمایا کہ آپ کا جسم تو جسم، آپ کے لباس جس کو آپ زیب تن فرما لیں اور کہیں رکھا ہوا بھی ہو تو اس پر مکھی نہیں بیٹھتی. محبت سے کہ سبحان اللہ. اب اسی معجزے کو لے کر چلے ہیں علامہ خفاجی اور ثابت کر رہے ہیں یہ معجزہ آپ کی امت میں آیا ہے. ہر معجزہ نبی کا، ہر معجزہ نبی کا امت میں آتا ہے. فرمایا یہ معجزہ بھی آیا ہے. پوچھا گیا کیسے؟ حضور کی امت میں وہ کون ہے کہ جس کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی؟ ہائے 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 سبحان اللہ. حضور کی امت میں وہ کون ہے جس کے لباس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی؟ حضور کی امت میں وہ کون ہے جس کا کپڑا اگر دوپہر کی دھوپ میں سوکھ بھی رہا ہو تو اس پر مکھی نہیں بیٹھی، مچھر نہیں بیٹھا؟ تو اس کے بارے میں علامہ خفاجی کہتے ہیں وقد نقل مثلہ عن ولی اللہ العارف بہ الشیخ عبد القادر الجیلانی ولا بعد فیہ لأن معجزات الانبیاء وقد تکون کرامت لأولیاء امتہ. فرمایا ہاں، اور نقل کیا گیا ہے اس کے مثل. کس کے مثل؟ کہ جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور کپڑے پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. فرماتے ہیں ہاں یہ نقل ہوا ہے، یہ آگے پہنچا ہے آپ کی امت میں عارف باللہ الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پر کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اور آپ کو لحد مبارک میں رکھا گیا، اس پوری زی شریف کے اندر کبھی آپ کے جسم پر، کبھی آپ کے کپڑے پر مچھر یا مکھی کبھی نہیں بیٹھی. اور اسی بات کو آگے چل کر وہ کہتے ہیں وقت تکون کرامت لأولیاء امتہ، اور اللہ یہ نبی کا فیض ہوتا ہے. کہتے ہیں لأن معجزات الانبیاء، یہ معجزہ ہے حضور کا جو کسی کو نہ ملا، غوث اعظم کو ملا. فرمایا یہ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرمایا قد تکون کرامت لأولیاء امتہ، جو اللہ رب العالمین نے بطور کرامت کے حضور کی امت میں عطا فرمایا. تو اس حوالے کو بھولنا نہیں. غوث اعظم کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہے کہ مکھی بھی ان کے جسم پر کبھی نہیں بیٹھتی. احل بہ لغیر اللہ. وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ ہر وہ چیز حرام جسے غیر خدا کے نام کی طرف منسوب کر دیا جائے. یعنی یوں سمجھیے اس کو آسان ترجمہ اس کا وہ یعنی ان کے زبان میں کہ وما احل بہ لغیر اللہ. کہتے ہیں دیکھیے جناب، قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر خدا کا نام رکھا جائے. تم نے کھانوں پر 11ویں کا نام رکھا اور غوث پاک خدا نہیں ہے تو اس لیے حرام ہو گیا. تم نے شربت پر امام حسین کا نام رکھا، حسین خدا نہیں ہے لہذا یہ حرام ہو گیا. اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصن اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ. اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے، سور سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے خیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا. کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے اور اس دیکھ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے. حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے، نہیں کھانا، پھینک دیجئے، نہ لیجئے. ہم نے کہا یہ آیت کا ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ آیت اپنے معنی میں عام نہیں ہے، خاص ہے. تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا خاص ہے؟ ہم نے کہا یہ ذبح کے ساتھ خاص ہے. یہ منسوب کرنے کے ساتھ عام نہیں بلکہ ذبح کے ساتھ خاص ہے. وہ ہم سے پوچھتے تم ترجمہ کرو کیا ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں ہر وہ جانور حرام جس کو خدا کے علاوہ کسی کے نام پر کاٹا جائے. اب وہ ہم سے کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. ہم نے کہا پہلے تو ہمارا الزامی سوال ہے، اس پر الزامی سوال ہے. وہ کہنے کہ کیا الزامی سوال ہے؟ ہم نے کہا تمہارا ترجمہ دو طریقے سے ٹھیک نہیں. ایک تو الزامی سوال ہے، دوسرا تحقیقی سوال ہے. الزامی سوال یہ ہے کہ تم نے ترجمہ یہ کیا کہ ہر وہ جانور حرام، ہر وہ چیز حرام جس کو غیر خدا کی طرف منسوب کیا جائے. ہم نے کہا یہ ترجمہ تمہارا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ اتنا بڑا خطرہ تمہارے لیے بھی کھڑا کرے گا کہ تم بچ نہیں سکو گے. کہنے لگے وہ کیسے؟ یہ آیت ہے کہاں پر؟ کہنے لگے جی سورہ بقرہ میں. ہم نے کہا بقرہ خدا کا نام ہے؟ کہنے لگے نہیں. ہم نے کہا بقرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی گائے کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا جس سورت پر پڑھ رہے ہیں وہ سورت ہی غیر خدا کے نام پر ہے.
کیونکہ آپ نے ترجمے کو عام رکھا تو الزاماً پہلے یہ جواب دیں آپ، ٹھیک ہے؟ قرآن کی تقریباً صورتیں غیر خدا کے نام پر ہے. نمل چونٹیوں والی صورت، نمل خدا کا نام ہے. عنکبوت مکڑی والی صورت، فیل ہاتھیوں والی صورت، قریش قبیلہ قریش کا ذکر وہاں پر موجود ہے. سورہ لہب، ابو لہب. اب آپ دیکھیں جس میں ابو لہب پر عذاب اور عتاب ہوا، تو اب قرآن کی بعض آیات تو وہ ہیں سورہ کافرون. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر ان پگلوں کی اس بات کو مان لیا جائے کہ ہر وہ چیز حرام جو خیر خدا کے نام پر پکارا جائے، تو پہلے تو سورتوں کے نام بدلو. سورت کا نام لے تو سورت نمبر 1 سورہ اللہ، دوسری سورت سورہ اللہ، تیسری سورہ اللہ، چوتھی سورہ اللہ. اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لگیں گے تو چیز حرام ہو جائے گی. تو مجھے بتائیے اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے تو پورا دین ہی ختم ہو جاتا ہے ان کے کہنے پر، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں، حدیث شریف کی پہلی کتاب بخاری شریف، خدا کا نام نہیں. دوسری شریف کتاب مسلم شریف، خدا کا نام. تیسری کتاب ترمذی شریف، خدا کا نام. چوتھی ابن ماجہ، خدا کا نام. پانچویں ابو داؤد، خدا کا نام. چھٹی نسائی، خدا کا نام. ٹھیک ہے؟ مسجدوں میں خدا کا نام، کعبہ خدا کا نام نہیں، قبلہ خدا کا نام نہیں، قرآن خدا کا نام نہیں. تو اگر اس ترجمے کو عام رکھا جائے کہ ہر وہ چیز حرام جو یہ دیکھو نا آپ لوگ ڈراتے ہیں، ہاں اس لیے 11ویں حرام کے غیر خدا کے لیے تھی، تو ہم نے کہا پھر یہ جو غیر خدا کے نام آئے اس کو کیا کرے گا تو؟ یہ کہاں جائے گی؟ یہ تو الزامی سوال تھا. اب تحقیقی جواب اس کا یہ ہے جو مفسرین نے اس کا معنی کیا، وما اوہلا کا معنی امام راغب اصفہانی تمام نے کیا. یہ اوہل اہلا احلال سے ہے، چاند. جب بندہ چاند دیکھتا تو چیختا نا چاند 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 چاند، تو یہ پکارنے کے معنی میں. تو وما اوہلا اور آواز بلند کی جائے، آواز بلند کی. وما اوہلا بہی لغیر اللہ، وہاں پر علماء نے قید لگائی ہے، فرمایا ای ذبح للاسنام والطواغیت. اللہ یہ فرما رہا ہے اور اللہ کا کلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ جانور ہم نے پیدا کیے، کاٹتے غیر خدا کے نام پر ہو، ہمارے علاوہ کے نام پر ہو، تو ہر وہ جانور حرام جس کو ہمارے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے لیکن ذبح ہمارے نام پر ہو، پھر اس پر نام آپ رکھیں ولیمے کا کھانا، نام رکھیں نانی کے نام پر قربان، نام رکھے دادا کی طرف سے قربانی، تو یہ حرام نہیں ہوگا، کٹنا ہمارے نام پر چاہیے. اس کی ایک آسان سی مثال دے کر میں آگے چلا جاتا ہوں. فتح قاضی خان ہمارے فتاوے کا اور ہمارے فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس سے آپ کو سب چیز پتا چل جائے گی کہ ایک ہندو پنڈت نے اپنی مندر میں ایک بکرے کے بچے اور چھوٹا سا بچہ لے کر پالا، اور پالنا جس دن سے اس نے خریدا تھا، اب اس کو کاٹنا تھا 1 سال بعد، لیکن 1 سال تک جو اس کو وہ اناج اور چارہ دیتا رہا، پالتا رہا، تو اس کی نیت دن اول سے لے کر ذبح کرنے تک یہ تھی کہ یہ میں اس مورتی کے لیے پال رہا ہوں. اب دیکھو بت کی طرح منسوب ہو گیا نا جانور. اب وہ جب اس کو دانا کھلا رہا کہ جب یہ تگڑا ہو جائے گا تو کٹے گا بت کے نام پر، کٹے گا بت کے نام پر، کٹے گا بت کے نام پر. اب وہ پلا بھی بکرا مندر کے اندر اور نیت بھی اس پر تھی بت کے نام پر ذبح کرنے کی، لیکن ذبح نہیں ہوا، منسوب ہو گیا. اگر شے منسوب ہونے کی وجہ سے حرام ہو جائے تو مسئلہ سنیے. فتح قاضی خان کے اندر یہ ہے کہ ایک مسلمان نے رات کے وقت وہ بکرا چرا لیا، مندر سے چرا لیا. اب اس بکرے کو چرایا جو بکرا مندر میں پل رہا تھا بت کے نام پر کٹنے کے لیے، چرا لیا مسلمان نے گھر پر لا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو کاٹ دیا. اب سوال پوچھا گیا کہ جانور حرام ہے کہ حلال؟ علماء نے کہا جی اللہ کے نام پر کٹ گیا، حلال تو ہے لیکن مسلمان کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اب آپ دیکھیے جانور کٹ گیا اللہ کے نام پر اور حلال ہو گیا، لیکن چوری حرام تھی. لیکن دیکھیے وہ پوری زندگی وہ بکرا بت کی طرف منسوب تھا، لیکن کٹا جب خدا کے نام پر تو حلال ہو گیا. تو اس آیت کا 11ویں شریف کے خلاف سے کوئی تعلق ہو. ٹھیک ہے، اب آئیے اس آیت کو سمجھنے کے بعد جو ان کی سب سے موٹی اور سب سے بڑی دلیل تھی، یہ کہتے ہیں نسبت آپ نے کر دی تو نسبت کرنے کی وجہ سے حرام ہو گیا. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ احب الصلاۃ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا روزہ جو ہے وہ روزہ داؤد ہے. روزہ اللہ نہیں، صوم داؤد.
تو اب آپ دیکھیں سوم کی طرف حضرت داؤد کی نسبت ہے تو وہ روزہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نسبت مجازن ہے، تعارف کے لیے ہے۔ اب اس کو دیکھیے ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے، میں آگے چل کر اس پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر بڑی پیاری بات لکھی۔ یہ 500 سال پرانے عالم ہیں اور واضح طور پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنْ ہَا ہُنَا، فرماتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، یہ تفسیر احمدیہ میں ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے شاگردوں بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فتویٰ یہاں پر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، کہ ہم اپنے ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گائے کو نظر بناتے ہیں اولیاء کے لیے، کما ہوا فی رسمی، جس طرح ہمارے ہندوستان کا رسم ہے، فرماتے فی زماننا، ہمارے ہندوستان کے اندر، فرمایا حلال طیب، یہ حلال و طیب ہے، اس لیے کہ وہ نظر بمانا عبادت کے لیے نہیں ہے، وہ نظر عرفی بمانا تحفہ، یعنی کٹے گی گائیں خدا کے نام پر اور ثواب پہنچے گا غوث اعظم کو۔ تو غوث پاک کے نام پر کٹے گی سے مراد یہ ہے کہ کٹے گی اللہ کے نام پر، اگر مجازن کوئی لفظ بول دے، لیکن یہ کہ جی کس کے لیے گائے لائے گی؟ غوث پاک کے لیے لائے۔ کیا مطلب غوث پاک کے لیے لائے؟ یعنی کٹے گی اللہ کے نام پر اور ثواب غوث اعظم پر پہنچے گا۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری، یہ اہل حدیث مذہب کے سب سے بڑے چیمپئن اور مناظر گزرے ہیں، 1948 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ان کا فتاوی ثنائیہ، کیونکہ بحث کو ختم کرنا ہے لہٰذا یہ بہت بہترین حوالہ ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، اور دوسری جلد ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے اسلامک پبلشنگ ہاؤس شیش محل لاہور سے۔ سوال کرنے والے کا نام ہے محمد ہاشم خریدار۔ وہ سوال کیا کرتا ہے؟ سوال، کل یہاں پر ایک جلسہ بنگلور کے مسلم لائبریری کا ہوا، سوال ہو رہا ہے، جس میں مولوی حاجی غلام محمد نے لیکچر دیا اور دوران تقریر میں 11ویں اور 12ویں میں برائے ایصال ثواب غرباء کو کھانا وغیرہ کھلانا جائز کہا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کے عدم ثبوت کے دلائل کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جواب، میں پورا فتویٰ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جواب، 11ویں 12ویں کی بابت فریقین میں اختلاف صرف اتنی بات میں ہے کہ جو منع کرتے ہیں اس کو لغیر اللہ سمجھ کر ما احل لغیر اللہ میں داخل کرتے ہیں، جو بھی میں نے بتایا، اور جو قائلین ہیں یعنی جو 11ویں کو جائز سمجھتے ہیں وہ اس کو لغیر اللہ میں نہیں مانتے، جس طرح بھی واضح ہو گئی کہ بھائی وما احل میں داخل نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں، مولوی غلام محمد صاحب نے دونوں کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ 11ویں 12ویں کا کھانا بغرض ایصال ثواب اگر کیا جائے، یعنی یہ نیت ہو کہ ان بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچے، نہ یہ کہ یہ بزرگ خود اس کھانے کو قبول کریں، اس واقعی میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، لیکن آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، اگر یہ فتویٰ یہیں پر ختم کرتے تو پھر ہے، تو آگے ہمارے مسئلے کو قبول کر کے پھر آگے ایک پخ لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں نام کا جھگڑا باقی رہ جاتا ہے۔ کس نام کا؟ کہ اس قسم کی دعوت کو 11ویں 12ویں کہیں یا نظر للہ کہیں، اس میں شک نہیں، شرع شریف میں 11ویں 12ویں کے نام کا ثبوت نہیں ہے۔ یعنی وہ اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ 11ویں شریف کا جو عمل ہے ایصال ثواب، غوث پاک کا نام بطورے اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں ثواب پہنچایا جائے گا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ آگے پخ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نام اس کا 11ویں نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایصال ثواب اگر ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، نام اس کا جو ہے وہ 11ویں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں اتنا تو آپ نے ثبوت کر لیا کہ 11ویں بطور ایصال ثواب کے حلال ہے، اختلاف صرف یہ ہے کہ 11ویں نام نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہ آپ نے اپنے فتاوے کا نام فتاوی ثنائیہ رکھا ہے، اس پر قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اس پر حدیث کی کون سی آیت ہے؟ اور آپ کے ابا نے آپ کا نام ثناء اللہ رکھا، تو کون سی آیت میں اشارہ تھا کہ جب آپ کے ابا کے گھر آپ پیدا ہوں گے تو اس کا نام ثناء اللہ رکھا جائے گا؟ کیونکہ آپ کہتے کہ نام رکھنے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے، کہ لگے یار دنیا میں تو کئی 100 فتاوے ہیں، کئی 100 علماء ہیں، ہر ایک نے فتویٰ دیا ہے، میں نے بھی نام اس لیے لکھا تاکہ ان کے ناموں میں اور میرے ناموں میں تعارف ہو جائے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب یہی بات ہے، دنیا میں ہزاروں ولیوں کے ثواب پہنچایا جاتا ہے، 11ویں نام اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ غوث اعظم کی 11ویں اور ثواب میں اور اوروں میں فرق ہو۔
تو یہ ہر سنی کو سادہ انداز میں سمجھ لینا چاہیے. یہ کہتے ہیں نظر و نیاز کے لفظ نہیں بولا جا سکتا. ہم نے کہا ہر جگہ تو لکھا ہوا نظر و نیاز کا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ اصال ثواب کو نظر و نیاز کہتے تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشری کے اندر سرکار مولا کائنات کے بارے میں لکھا کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ پورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشدامی پرستن کہ حضرت علی اور ان کی ساری اولاد کو اہل سنت جو ہیں وہ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں. وہ امور تکوینیہ را وابستہ میدانن اور ان کے ہاتھوں پر کن کے اختیار کو مانتے ہیں. وہ فاتحہ و نظر وہ منت و نیاز و درود وابستہ بنام انشاء وابستہ دانن جو آپ نے ذکر فرمایا اسی طرح فاتحہ درود نظر و نیاز جو کی جاتی ہے اس کو اہل بیت کے لیے کرنے والے کو سنی کہا جاتا ہے. کر سکتی جیسے قدرت نے انبیاء کی جماعت میں حضور کی زندگی کو محفوظ کیا اس طرح تکبر نیابت میں ولایت کی دنیا کے اندر جس ولی کی زندگی سندن رسوخ اور علم الرجال کے تمام قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اشدتر احتیاط کے ساتھ مرتب بھی ہے وہ غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. بہجت الاسرار دیکھ لیجیے آپ. شیخ الاسلام نور الدین شتنوفی علیہ رحمہ کی کتاب میرے امام محمد رضا نے 11ویں جلد قرآن فتاوی رضویہ میں لکھا فرمایا سند کی ترتیب کے احتیاط سے یہ ترجمہ موطا امام مالک رکھتی ہے. یعنی وہ احتیاط غوث اعظم کے واقعات کو لینے کے بہجت الاسرار کے گویا کہ علامہ نور الدین شتنوفی ایک واسطے سے اپنے والد کے ذریعے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سند کا احتیاط اور علم الرجال کے اس علم کی احتیاط اپنے وقت کا محدث اعظم امام محمد رضا کہتا ہے کہ سند کے احتیاط اور فن درایت و سند میں اگر اس روشنی سے دیکھا جائے تو جو احتیاطیں معطا کے لیے کی گئی ہے وہ احتیاطیں بہجت الاسرار اتنی جامع سیرت کسی کی مرتب نہیں کی گئی. بلکہ ناقدین بھی میں کہتا ہوں غوث اعظم کا روب ایسا ہے کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. میں ایک دفعہ یوں لائبریری میں بیٹھا تھا میں نے فتاوی ابن تیمیہ کی جلد دیکھ رہا تھا ایسی تو عقائد کے بحاث میں سے میری نظر پڑی تصوف والی جلد پر پرانا قدیم نسخہ 11ویں جلد. آپ یقین کیجئے نکال کر میں کچھ صفحے پلٹا رہا تھا تو ابن تیمیہ غوث اعظم پر بحث کر رہا تھا. میں نے کہا ضرور یہ کچھ لیکچر کرے گا ادھر ادھر جائے گا لیکن مجھے حیرانگی ہوئی کہ ابن تیمیہ جیسا ذہن کا شخص جب غوث اعظم کے بعض خطبوں کی تعبیر کر رہا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا کوئی بھکاری کسی بادشاہ کے حضور حاضر ہے. اور ایک جملہ اس نے نیچے لکھا کہ شیخ کی عبارت سے مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ اولیاء کے سینوں پر خاص اسرار کو ڈھیلتا. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. یہ غیر مقلد ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری. یہ آخری حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ اتفاق ہو سکتا ہے اتفاق اس میں خود لیکن ڈنڈی کس طرح باری میں پڑھتا ہوں. سوال کل یہاں ایک جلسہ بنگلور کے ایک مسلم لائبریری کا ہوا. یہ صفحہ نمبر 71 ہے اور یہ کتاب چھپی ہے اسلامک پبلشنگ ہاؤس شیش محل روڈ نزد داتا دربار لاہور. واہ واہ دیکھیے دیکھیے یہ بھی ایک کرامت ہے. تو اس کے صفحہ نمبر یہ جلد نمبر جو ہے وہ 2 ہے اور صفحہ نمبر 71 ہے. ذرا غور کریں سنیے. ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ کل ہمارے وہاں جلسہ ہوا تھا اور جلسے کے اندر جو دوران تقریب 11ویں 12ویں میں برائے اصال ثواب غربا کو کھانا کھلانا جائز کہا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے گھر کے قریب جلسہ ہوا اور انہوں نے کہا 11ویں 12ویں کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اصال ثواب ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو لہٰذا یہ ناجائز تھوڑی ہے. تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے یہ بات ٹھیک ہے؟ اب مولوی امرتسری جواب دے گا. جواب 11ویں 12ویں کی بابت فریقین میں اختلاف صرف اتنی بات میں ہے. کہتا ہمارا اور ان کا 11ویں 12ویں میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ مانعین یعنی جو اس کو منع کرتے ہیں اس کو لغیر اللہ سمجھ کر وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل کرتے. ٹھیک ہے. اور قائلین جو اس کو 11ویں کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو لغیر اللہ میں نہیں جانتے
मौलवी गुलाम मोहम्मद साहब ने दोनों का इख्तलाफ मिटाने की कोशिश की होगी कि 11वीं 12वीं का खाना बगर्ज एहसाल सवाब किया जाए, यानी ये नियत हो कि इन बुजुर्गों की रूह को सवाब पहुंचे, ना कि ये बुजुर्ग खुद इस खाने को कबूल करें। इस सूरत में वाकई इख्तलाफ हो सकता है। हम तैयार हैं, ठीक है। लेकिन इतना अगर ये लिखता तो लोग इसके कपड़े फाड़ देते कि तूने इतने साल से अपनी दुकान अलग क्यों लगाई है। तो आगे अब दूसरा लाइन ट्रैक तब्दील करता है। हाँ, नाम का झगड़ा बाकी है कि इस किस्म की दावत को 11वीं 12वीं क्यों, या नजर लिल्लाह 11वीं 12वीं क्यों कहें, नजर लिल्लाह कहें। इसमें शक नहीं कि शरा शरीफ में 11वीं 12वीं के नामों का सबूत नहीं, इसलिए नाम न चाहिए, फकत दावत चाहिए। अब इसने कहा जी काम 11वीं का बिल्कुल ठीक है, ये मान गए, यहां पर फतवा खत्म हो रहा है, यहां पर फतवा खत्म हो रहा है। इसने ये बात पर हमसे इत्तेफाक कर लिया है कि 11वीं 12वीं होनी चाहिए, लेकिन नाम 11वीं नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि अगर ये पख नहीं लगाता तो खुद की दुकान कैसे चलती, क्योंकि मान तो गया हमारा मौक़िफ़। अगर हमारा मौक़िफ़ मान गया तो फिर तो घर के लोग मारेंगे कि जितनी जिंदगी हमने जो बेगे गलती की है, लोगों को जूते मारे, उसका क्या होगा। तो माअल्लाह, तो फिर इस पर ये जुमला कहता है, बस इख्तलाफ जो है ना वो नाम का, नाम नहीं होना चाहिए, नाम 12वीं नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए, कहते ये कुरान और सुन्नत में नाम नहीं आया। अच्छा, इसके फतावे का नाम है फतावा सनाइया, ये नाम कुरान में आया है, हदीस में आया, तो ये सबसे पहले हराम है। फतवा तो देना चाहिए, फतवा तो बस अल्लाह रसूल का कौल। अब ये नामों की क्या जंग है, फतवा लिल्लाह और जवाब लिल्लाह। इसने कहा ना कि ये नजर लिल्लाह कहो, 11वीं 12वीं ना कहो, तो हम भी कहते हैं कि जनाब जवाब लिल्लाह कहो, कि जनाब अल्लाह के लिए जवाब है। ये फतावा सनाइया जो आपने नाम लिया है, क्यों, तो ये जवाब देगा इसलिए कि दुनिया में उर्दू के कई फतावे हैं, मैंने इसका नाम सनाइया से ले रखा ताकि ये मुमताज़ हो जाए। हमने कहा हाँ, दुनिया में कई ऐसा सवाब है, हमने 11वीं से ले रखा ताकि मुमताज़ हो जाए गौसे आज़म को। और सारी बात छोड़िए, आपका नाम लिखा शेखुल इस्लाम, ये शेखुल इस्लाम बहुत खतरनाक है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह मुर्तसरी। अच्छा, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, जहां भी जाए कौन आए, बंदा खुदा है। कौन तब्दील करेगा, बंदा खुदा तब्दील करेगा। कहाँ होते, बंदा खुदा। कितने बच्चे हैं, 4 बंदा खुदा है और 3 बांदियां हैं। अच्छा, बेगम कितनी है, 2 बांदियां हैं। अल्लाह की बारगाह की बांदियां, और तुम कौन हो, अल्लाह के बारगाह के बंदे हो। उन्होंने कहा भाई शनाख्ती कार्ड में क्या लिखें, कहा अल्लाह का बंदा। कहा किसके बेटे हो, कहा अल्लाह के बंदे के। कहा रहते कहाँ हो, कहा अल्लाह की बस्ती में। तो कहता इसको चौनी गिरा के धक्का मारो, ये आम पागल नहीं है, ये खास पागल है, इसको तरीके से निकालो। मैं पूछता हूं, अब इसने अपना नाम, इसके बाप ने इसका नाम सनाउल्लाह रखा, ये नाम कुरान सुन्नत में आया ना, ये 4 भाइयों में मुमताज करने के लिए रखा ना, बोलो रखा कि नहीं रखा, क्योंकि इसने वजह ये रखी थी कि नाम कुरान सुन्नत में 11वीं करनी। तो नाम तो अहले हदीस भी नहीं आया, नाम तो सनाइया भी नहीं आया, नाम सनाउल्लाह भी नहीं आया कि ये पुत्र पैदा होगा तो उसका नाम सनाउल्लाह रखना, ये कुरान की आयत है, ये भी नहीं आया। नाम तुमने रखा कि नहीं रखा, कहने लगा ये मेरे अब्बा के कोई 18 बच्चे थे, तो अगर मेरा नाम सनाउल्लाह नहीं रखते तो मैं अलग कैसे होता, एक का नाम सनाउल्लाह था, एक का नाम कुछ और था। तो नाम इसलिए रखा गया कि तारुफ हुआ। मैंने कहा वो 11वीं का नाम इसलिए भी रखा गया कि तारुफ हुआ। इमाम नबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अन्हा ने जामिउल करामात के मुकदमे में एक बात लिखी है। आप फरमाते वअलम अन्ना कुल्ल मा कान करामतुल वली फहुव मोजज़तुन लिन्नबी फकरामातु औलियाए उम्मतिही सय्यदना मुहम्मद हिया कुल्लुहा मोजज़ातुन दाल्लतुन अला सिद्क़िही व सिहतिही दीनिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये आपने मुकदमे में लिखा। आप इरशाद फरमाते हैं वअलम, जान लो इस बात को कि अन्ना कुल्ला मा कान करामतुल वली, फरमाया कि बेशक वली की हर करामत जो उसके वजूद से जारी होती है, फहुव मुअज्जतुन लिनबीही, वो दरअसल उसके नबी के मोजज़े का इजहार होता है, नसीमुर रियाज के नाम से। अब नसीमुर रियाज के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 282 पर अल्लामा खुफाजी अलैहि रहमा शरा नसीमुर रियाज के अंदर एक बात लिखते हैं, गौर से सुनिए। और यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक ही बात आपके सामने, कि वली को जो करामत मिलती है वो नबी का मुर्जा होता है। इस पर मैंने एक हवाला यूसुफ नबहानी का पेश किया अलैहि रहमा, एक इब्न तैमिया का दिया। अब आइए अल्लामा खुफाजी अलैहि रहमा का सुनिए। वो फरमाते हैं इस बात को कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल और मौजज़ात का जहां जिक्र किया है काजी अयाज अलैहि रहमा ने, तो मौजज़ात ही के ज़िमन में जहां मौजज़ात पर बाब है, वहीं पर अल्लामा खुफाजी लिखते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात, एक मौजज़ा जो काजी अयाज ने लिया है और अल्लामा खुफाजी ने उसको नकल किया, वो ये
کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو طیب و طاہر پیدا کیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم تو جسم، آپ کے کپڑے پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. بولیے محبت سے سبحان اللہ. سن رہے کہ حضور کو اللہ رب العالمین نے ایسا نفیس اور ایسا طاہر و مطہر پیدا فرمایا کہ آپ کا جسم تو جسم، آپ کے لباس جس کو آپ زیب تن فرما لیں اور کہیں رکھا ہوا بھی ہو تو اس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. محبت سے کہ سبحان اللہ. اب اسی معجزے کو لے کر چلے ہیں علامہ خفاجی اور ثابت کر رہے ہیں یہ معجزہ آپ کی امت میں آیا ہے. ہر معجزہ نبی کا، ہر معجزہ نبی کا امت میں آتا ہے. فرمایا یہ معجزہ بھی آیا ہے. پوچھا گیا کیسے؟ حضور کی امت میں وہ کون ہے کہ جس کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی؟ ہائے 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 سبحان اللہ. حضور کی امت میں وہ کون ہے جس کے لباس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی؟ حضور کی امت میں وہ کون ہے جس کا کپڑا اگر دوپہر کی دھوپ میں سوکھ بھی رہا ہو تو اس پر مکھی نہیں بیٹھی، مچھر نہیں بیٹھا؟ تو اس کے بارے میں علامہ خفاجی کہتے ہیں وقد نقل مثله عن ولی اللہ العارف به الشیخ عبد القادر الجیلانی ولا بعد فيه لأن معجزات الانبیاء وقد تكون کرامت لاولیاء امته. فرمایا ہاں اور نقل کیا گیا ہے اس کے مثل. کس کے مثل؟ کہ جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور کپڑے پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. فرماتے ہیں ہاں یہ نقل ہوا ہے، یہ آگے پہنچا ہے آپ کی امت میں عارف باللہ الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پر کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اور آپ کو لحد مبارک میں رکھا گیا اس پوری زی شریف کے اندر کبھی آپ کے جسم پر کبھی آپ کے کپڑے پر مچھر یا مکھی کبھی نہیں بیٹھی. اور اسی بات کو آگے چل کر وہ کہتے ہیں وقت تکون کرامت اولیاء امتی، اور اللہ یہ نبی کا فیض ہوتا ہے. کہتے ہیں لأن معجزات الانبیاء، یہ معجزہ ہے حضور کا جو کسی کو نہ ملا، غوث اعظم کو ملا. فرمایا یہ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرمایا قد تکون کرامت اولیاء امتی، جو اللہ رب العالمین نے بطور کرامت کے حضور کی امت میں عطا فرمایا. تو اس حوالے کو بھولنا نہیں. غوث اعظم کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہے کہ مکھی بھی ان کے جسم پر کبھی نہیں بیٹھتی. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، جو علامہ ابن کثیر، علامہ ابن قیم، حافظ ذہبی، ابن رجب حنبلی، یہ چاروں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے، چاروں ایک ہی بیچ کے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کیا لکھ رہے ہیں ابن رجب حنبلی. کہتے ہیں قال الشیخ موفق الدین، صاحب کہتے ہیں ابن رجب حنبلی کہ موفق الدین ابن قدامہ وہ یہ کہہ رہے ہیں غوث اعظم کے لیے لم اسمع عن احد یحکى عنہ من الکرامات اکثر مما یحکى عن شیخ عبد القادر رضی اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے، کیونکہ خود بہت بڑے محدث اور امام ہیں، کہتے ہیں میں نے آج تک کسی ولی کی اتنی کرامت نہیں شمار کی جتنی کرامت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اسی طرح موجودہ دور کے اندر ابو الحسن ندوی تاریخ دعوت و عزیمت کے اندر جب حضرت غوث پاک کا ذکر کیا تو وہاں پر انہوں نے بھی یہ بات ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے تاریخ دعوت و عزیمت کے اندر کہ جس کی کرامات حد تواتر تک پہنچی، یعنی تواتر سے مراد کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حد تواتر تک پہنچی اور کثرت کے ساتھ پہنچی، وہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ. لہٰذا یہ منفی آواز، لہٰذا یہ پروپیگنڈا کہ آپ غوث پاک کی بہت کرامتیں بیان کرتے ہیں تو میں نے کہا اپنے گھر کے بزرگوں کو سنو، وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء کی جماعت میں سب سے زیادہ مشہور کثرت سے جس کی کرامات علماء نے سنی اور علماء نے بیان کی ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالیٰ. نقل کر رہے ہیں ابن رجب حنبلی، وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن قدامہ دو باتیں اپنے استاد غوث اعظم کے بارے میں کرتے تھے. ایک کہتے تھے کہ میں نے غوث پاک سے زیادہ کرامتیں کسی کی نہیں سنی، اور یہ عام آدمی نہیں ہے، وقت کا امام ہے. اور دوسرا کہتا ہے اللہ ولا رأيت احدا يعظم من اجل الدین اکثر منه. کیا جملہ ہے، واہ 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 سبحان اللہ. کہتے ہیں ولا رأيت احدا يعظم من اجل الدین من اجل الدین من اجل الدین اکثر منه. کہتے ہیں خدا کی قسم میری آنکھوں نے کسی بندے کی
दीन के रिश्ते से इतनी ताजीम होते हुए नहीं देखी कि जो गौस पाक से बड़ा हो। यानी इसका आसान तर्जुमा क्या बना? मेरी आंखों ने दीन के रिश्ते से, माल नहीं, नारेबाजियां नहीं, दीन मिन अजल दीन है, दीन के ताल्लुक से, वला रायतु अहदन युअज़्ज़िमु मिन अजल दीन अक्सर मिनहु, मेरी आंखों ने दीन के रिश्ते से, दीन के हवाले से अल्लाह के लिए किसी की ताजीम करता हुआ गौसे आजम से बड़ा उम्मत को नहीं देखा कि उम्मत ने दीन के रिश्ते में, दीन के हवाले से सबसे ज्यादा ताजीम अगर औलिया में की है तो गौसे आजम की है। फिर सुन ले ये जुमला, वला रायतु अहदन युअज़्ज़िमु मिन अजल दीन अक्सर मिनहु, अल्लाहु अकबर। आगे लिखते वज़कर शेख इज़्ज़ुद्दीन इब्न सलाम, शेख शाफिया, इमाम शाफी के मकतब के इमाम इज़्ज़ुद्दीन, बहुत बड़े आलिम हैं, मुहद्दिसीन जो उलमा सुन रहे मेरी तकरीर वो जान रहे होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं, शेख इज़्ज़ुद्दीन इब्न सलाम। वो कहते हैं अन्नहु लम तवातर करामातु, लम तवातर करामातु अहदिन मिनल मशाइख इल्ला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये दूसरा इमाम शाफी, हंबलियों का मैं पढ़ चुका, सहरवर्दियों का पढ़ चुका, ये शाफियों का इमाम हजरत सैयदुना इज़्ज़ुद्दीन इब्न अब्दुल सलाम, वो कहते अन्नहुम लम तवातरा करामत अहदिन, फरमाया जिस वली की करामत हद तवातर तक पहुंची हो, फरमाया वो शेख अब्दुल कादिर के अलावा कोई नहीं हो सकता। और उनके फिक्र की सबसे बड़ी किताब अल मुगनी है, जो मुतदाविल है ज्यादा, और भी बहुत सारी किताबें, मुगनी है। ये बड़ा एहसान किया इस किताब के मुसन्निफ ने फिक़्ह हंबली पर। अगर ये किताब ना लिखी जाती तो फिक़्ह हंबली के पास कोई ऐसा मशहूर इंसाइक्लोपीडिया नहीं था इमाम अहमद की तालीम पर फिक़्ह के एतबार से। वो किताब लिखी है अल्लामा मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न क़ुदामा ने, अल्लामा मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न क़ुदामा ने अल मुगनी। आप बताइए कितना बड़ा आदमी होगा जिसने फिक़्ह हंबली पर इतना बड़ा काम किया। आप मुझसे कहते हैं गौस पाक कौन है, मैंने कहा मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूं, मैं क्या बता सकूंगा गौस पाक कौन है, लेकिन उनकी बारगाह से इस्तिफादा जिन्होंने किया ना, उनको देखकर मैं तो झूम पड़ा और मैंने कहा वाह क्या मर्तबा है गौस है मौला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है मौला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये साहिब मुगनी अल्लामा मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न क़ुदामा, ये गौसे आज़म के शागिर्द हैं, ये गौसे आज़म के शागिर्द। इन्होंने गौसे आज़म से 2 साल के लगभग इल्म हासिल किया। अल्लामा मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न क़ुदामा जो अपने वक्त का खुद एक मकतब है, एक जमाना है, एक अंजुमन है। और वो गौसे आज़म के बारे में क्या कहते हैं? हज़रत अल्लामा मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न क़ुदामा कहते हैं मा रायतु अहदन युअज़्ज़िमु मिन अजल दीनी अक्सर मिनहु। मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न क़ुदामा कहते हैं कि मेरी आंखों ने, वो हदीस के इमाम, फिक़्ह के इमाम, वो कहते हैं मेरी आंखों ने किसी बंदे की ताज़ीम दीन की खातिर होती हो, किसी बंदे की ताज़ीम दीन की वजह से होती हो और वो गौस पाक से बड़ा हो, मेरी आंखों ने नहीं देखा। फरमाया मैंने अपनी जिंदगी में दीन के रिश्ते से, दीन के वास्ते से उम्मत को सबसे ज्यादा ताजीम करते हुए सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुद ये कहते थे कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार जो मेरे वली हैं उन पर कोई खौफ और गम नहीं है। ये खिताब असल में है ही सहाबा को है, इसमें कोई इनकार नहीं। अल्लाह ने उनको अपना वली कहा, ये सहाबा वली थे, लेकिन क्यों बने वली? तो आगे अल्लाह ने वजह बताई कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इसलिए कि वो पक्के मोमिन और मुत्तकी थे। तो वजह विलायत क्या बनी? ईमान और तकवा। असल में तो सहाबा ही हैं, कयामत तक जो ईमान और तकवे पर उतरता चला जाएगा उनको उसकी विलायत का हिस्सा मिलेगा। अगर वो ईमान भी ले आए और तकवा भी इख्तियार करे, वली ना हो, तो फिर दूसरी चीज आएगी कि वली नहीं है तो फिर फासिक होगा। तो क्या उसको फासिक कहेंगे? कहेंगे फासिक तो नहीं कह सकते। तो मैंने कहा फासिक नहीं कह सकते तो वली कहा जाएगा। अब जहालत का दौर देखिए कि नहीं, ये आयतें गौस पाक पर नहीं पढ़ी जाएंगी, ये सिर्फ सहाबा पर पढ़ी जाएंगी। मैंने कहा ये हम मान रहे हैं मेरे नन्हे काके, हम मान रहे हैं कि ये आयत से सहाबा मुखातब हैं, लेकिन मुखातब तो सहाबा हैं,
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ نے تو آگے فرمایا کہ جو ان کے راستے پر چلے گا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، زبان سے مت کچھ کہیے گا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعہم باحسان. اللہ فرماتا ہے حبیب تیری سارے صحابہ ہمیں اچھے لگے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا درجہ مہاجرین کا ہے اور انصار کا ہے. والذین اتبعوہم باحسان، پھر قیامت تک جو لوگ ان کی پیروی کریں گے، کن کی؟ صحابہ کی. اصل میں اچھے صحابہ ہی ہیں، ولی صحابہ ہی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم باحسان، جو ایمان اور ہدایت کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کرے گا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اللہ ان سے راضی ہے اسی طرح اللہ رب العالمین بعد والوں سے بھی راضی ہو جائے گا. تو اب یہ ساری آیتوں کو لے کر صرف دور صحابہ تک اگر بند کر دیا جائے کہ الا ان اولیاء اللہ کہہ کر اللہ نے صرف صحابہ کو خطاب کیا ہے، تو میں نے کہا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے صحابہ ہی کو خطاب کیا تو کیا تو کافر ہے؟ کہہ لگے نہیں میں مومن ہوں. تو میں نے کہا مومن تو اللہ نے صحابہ کو کہا ہے، لیکن میں بھی تو وہ باتیں مان رہا ہوں نا. تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ ہی ولی ہیں، اور جو ان باتوں کو مانے گا، جن باتوں کو ماننے سے وہ ولی بنے ہیں، اللہ ان کے صدقے اس کو بھی ولی بنا دے گا. اب ایسی پاگل قوم سے آپ کیا بات کریں گے؟ اور یوٹیوبر یوٹیوب کے سامنے قرآن کھول کر بیٹھے ہیں اور قوم کے ذہنوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبد القادر ہے. آپ کا لقب مبارک محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اور غوث العظم. غوث العظم یہ نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے. غوث العظم یہ نام نہیں ہے، یہ رینک ہے. غوث العظم یہ شخصیت کا نام نہیں ہے، اس بات یہ درجہ ہے. جس طرح پولیس کے محکموں میں درجہ ہوتا ہے، یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ آئی جی صاحب ہیں، یہ میجر صاحب ہیں، یہ کرنل صاحب ہیں، یہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں. تو جس طرح یہ نام نہیں ہے، یہ رینک ہے، یہ درجے ہیں، یہ منصب ہے. اسی طرح غوث العظم یہ منصب ہے. اس کو ذرا سمجھ لیں کیونکہ یہ بہت بنیادی بات ہے. غوث العظم کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون سا اسٹیٹس ہے؟ یہ کون سا منصب ہے؟ ولیوں میں جو سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے اس کو غوث العظم کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملفوظ میں جب پوچھا گیا کہ اس امت کے سب سے پہلے غوث العظم کون ہے، معنی سمجھ گئے آپ؟ غوث العظم کا درجہ سمجھ گئے؟ بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ اس امت کے سب سے پہلے غوث العظم کون ہے؟ امام احمد رضا نے لکھا ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق پہلے غوث العظم یعنی سارے ولیوں کے سردار. جب آپ کا وصال ہوا تو فاروق اعظم، پھر ان کے بعد عثمان غنی غوث العظم، پھر اس کے بعد مولا علی غوث العظم. غوث العظم کون ہوتے ہیں ذہن میں رکھ لیا آپ نے؟ مولا علی کے بعد امام حسن مجتبی غوث العظم، امام حسن کے بعد امام حسین غوث العظم، ان کے بعد امام زین العابدین غوث العظم، ان کے بعد ان کے بیٹے امام باقر غوث العظم، ان کے بعد ان کے شہزادے ہمارے آقا امام جعفر صادق غوث العظم، پھر ان کے بیٹے حضور سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العظم، پھر ہمارے آقا سرکار مولا علی رضا غوث العظم، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام تقی غوث العظم، پھر زمانہ ہے امام نقی کا وہ غوث العظم، پھر ان کے بعد امام حسن عسکری غوث العظم، اس کے بعد بغداد والے شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم، پھر امام مہدی آئیں گے پھر وہ غوث العظم. آپ بات سمجھ گئے؟ یہ بنیادی ٹپس ہیں، جو بنیادی کانسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے. محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ 11ویں شریف میں اتنے دور سے آئے ہیں. پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں ضمانت طالب علم، اسی کتاب کے اندر اس کا رد کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ لکھا ہے پیر محلی شاہ صاحب. پیر محلی شاہ صاحب جیسی برگزیدہ شخصیت کہتے ہیں جب میں نے درس مکمل کر رہا تھا اور بس میری کتابیں بھی مکمل ہو رہی تھی، پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں ابھی میری کتابیں مکمل ہو رہی تھی، کہتے ہیں میں نے دل میں، کیونکہ بڑے بزرگ شخصیت تھی اور پیدائشی ولی ہیں، تو کہتے ہیں میں نے کتاب جب میں نے پڑھا تو میں نے دل میں یہ سنا، دیکھو قرآن و سنت میں نے پڑھ تو لیا نا اور سمجھ بھی گیا، اور سمجھ کے اس مسئلے میں پہنچ گیا کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا تو یہ اپنے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. تو کہا کہ میں جیسے ہی استاد صاحب میرے سر پہ پگڑی باندھیں گے نا اور کہیں گے جاؤ،
تو میں پڑھنا پڑھانا نہیں کروں گا، غار میں چلا جاؤں گا، اور جب تک زندہ رہا غار میں رہوں گا، جو مزدوری ہوئی چھپ کے میں خود رزق حلال کماؤں گا اور کھاؤں گا، اور وہیں رات کو اندھیرے میں اکیلا سوؤں گا، اپنی عبادت وہیں کروں گا، کسی سے ملوں گا جلوں گا نہیں، صرف اللہ کا ہو کر رہے ہیں۔ کہتے یہ میں سوچ رہا تھا اور راستے میں چل رہا تھا، میرا مدرسہ سامنے تھا، میرا مدرسہ سامنے تھا۔ کہتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک بوڑھے شخص آیا کرتے تھے ہمارے استاد سے ملنے کے لیے، سفید داڑھی تھی، پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں تھے، بالکل انگوٹھا چھاپ، لیکن غوث پاک کے بڑے عاشق تھے۔ یہ پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں، کہتے ہیں غوث پاک کے بڑے عاشق تھے، وہ ہر سال ایک دمبا سال 11ویں والے دن خریدتے اور اگلی 11ویں تک اس کو پالتے، اور جیسی 11ویں کا دن آتا اسے اللہ کی راہ اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کے گوشت کی 11ویں شریف بنا کر لوگوں کو کھلا دیتے تھے، اور غوث پاک کے بڑے عاشق تھے۔ یہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے جب میں مدرسے کی طرف جا رہا ہوں اور یہ خیال میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں پڑھنا پڑھانا نہیں کروں گا، غاروں میں چلا جاؤں گا، اتنے میں نے دیکھا تو وہی بزرگ ساتھ میں کسی باغ کے اندر اپنے ایک دمبے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہی دمبا جو ہر سال وہ پالتے تھے، ہر سال وہ پالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے اتنے دور تھے کہ پہلے تو میں سمجھ نہیں پایا وہ کون ہے، لیکن جب قریب گیا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بابے ہیں، اور بابا کی آواز میرے کانوں تک آئی۔ ابھی تک میں بالکل قریب نہیں گیا، لیکن وہ اتنے زور زور سے اپنے دمبے کے ساتھ محبت میں باتیں کر رہے تھے، وہ دمبا جو غوث پاک کے نام پر پالتے تھے، اس سے پیار کر رہے تھے کہ اسے کبھی اپنے کندھے پر چڑھاتے، کبھی لیٹ جاتے تو سینے پر بٹھاتے، اور زور زور سے کہتے میرے محبوب دلیلا، یعنی میرے محبوب کا یہ دمبا۔ کہتے اتنے دور سے مجھے آواز آئی، اور تھوڑی دیر میں انہوں نے وہ دمبا سینے سے اتار کر نیچے رکھا اور کھڑے ہو کر اپنی ٹوپی سیدھی کرنے لگے، اور مجھ سے دور سے کہنے لگے سید صاحب پڑھنا نہ چھوڑنا، پڑھنا نہ چھوڑنا، پڑھنا پڑھانا ضروری ہے۔ تو پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ انگوٹھا چھاپ بابا مجھ سے اتنا دور تھا، اور میں اس سے اتنا دور اپنے دل میں جو میں بات سوچ رہا تھا، ابھی میں قریب نہیں پہنچا، انہوں نے میری دل کی نیات پر مطلع ہو گئے، اور وہاں سے انہوں نے آواز لگائی کہ سید صاحب پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد پڑھانا اور درس دینا نہ چھوڑنا۔ تو حضرت پیر محلی شاہ صاحب مسکرا کے کہتے ہیں یہ سب کیسے ہو گیا؟ فرمائے غوث پاک کی محبت سے ہو گیا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو محبتوں کی یہ تاثیر ہوتی ہے۔